کہیں گے وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے نیک اعمال کو وزنی نہیں کیا؟ یعنی ہمارے اسکیلز ہیوی نہ کر دیے؟ کیا ہمارے چہروں کو روشن اور تابناک نہیں کیا؟ ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ یعنی جنتی کہہ رہے ہیں اب اور کیا رہ گیا پیچھے، سب کچھ تو مل گیا۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ الوہاب نے کیا چھپا کے رکھا ہے۔ یہاں لکھے سب سے بڑا ہبہ ملے گا اس دن، تحفہ، بیسٹ گفٹ۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا، لوگ اس کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی عطیات میں سے کوئی بھی چیز ان کے نزدیک اس کے دیدار سے زیادہ محبوب اور ان کی نگاہ کو ٹھنڈی کرنے والی نہ ہوگی۔ یہ ہے وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ۔ کچھ چہرے اس دن کتنے تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، شائنی، پالشڈ۔ تم تو کیا کچھ چہرے پہ لگا کے چمک لاؤ، کوئی فیشیل تو کوئی ہائڈرا فیشیل تو کوئی دوسرا فیشیل۔ جنتیوں کا رب کے چہرے کے دیدار سے ہی حسن بڑھتا جائے گا۔ یہ ہے سب سے بہترین ہدیہ اور ہبہ۔ اور یاد رکھیں جنت کس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جنتیوں کو اللہ کے دیدار کے بعد پھر جنت کا سب سے پیارا مقام یہ لگے گا کہ ایک بار اللہ کو ہم پھر دیکھ لیں۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ آج سے کہا کریں اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتی ہوں اور تیری ملاقات کا شوق مانگتی ہوں۔ کیوں آپ گلوکار، اداکاروں اور کرکٹرز اور دوسرے مصروف لوگوں کو دیکھنے کے شوق میں مرتے جیتے ہیں؟ اس الوہاب کو ملنے کا شوق کیجیے جو اتنا جنرس ہے۔ Everything is with us from the generosity of الوہاب۔ یہ تو اس کی نیچر ہے، اٹس ہز نیچر ٹو گیو۔ تو جب اس کو دیکھیں گے تو دل کا کیا حال ہوگا؟ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ اس کے چہرے کا دیدار۔ اور سچی بات ہے، گھر والا نہ ملے تو گھر میں دل کہاں لگتا ہے؟ وہ جنت بھی کیا ہوگی جس میں رب کا دیدار نہ ہوا۔ اللہ ہمیں اس جنت میں لے جانا جہاں ہر وقت ہم تیرے پاس رہیں۔ اور آپ نے فرمایا جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اسی طرح اللہ کے عطایا یا اللہ کے گفٹس میں سے ایک اور تحفہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت 3342، انس راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں کہ عقیدر یہ دومت الجندل کا ایک حکمران تھا، اس نے اللہ کے نبی کے لیے ریشم کا ایک جبہ بھیجا۔ آپ نے اسے پہنا تو لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس کی وجہ سے تعجب کرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں۔ پھر وہ جبہ حضرت عمر کو تحفے میں دے دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اسے ناپسند کرتے ہیں تو میں اسے کس طرح پہن لوں؟ یعنی آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ نے مجھے دیا تو میں کیوں پہنوں؟ آپ نے فرمایا عمر میں نے یہ جبہ تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ اسے کسی کو بیچ کر اس کے ذریعے مال حاصل کرے۔ اور یہ واقعہ مردوں کے ریشم پہننے سے منع کرنے کے واقعے سے پہلے کا ہے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ مرد کے لیے ریشم منع ہے۔ تو یہاں تحفے کی بات دیکھیے کہ جنت میں وہ رومال جو سعد بن معاذ کو ملنے وہ اللہ کے ہبہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہوگا، ہدیہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے پوچھا قرآن کی آیت لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اصل میں صلاۃ القصر سے متعلق ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز قصر کر لو اور جب تمہیں ڈر ہو کہ کافر نقصان پہنچائیں گے۔ تو کیا یہ صلاۃ قصر خوف کی حالت میں خاص ہے؟ یہ نسائی کی روایت ہے 1434۔ اب تو ہم امن میں، مراد یہ ہے کہ اب تو کوئی خوف نہیں تو ہم سفر میں قصر کیوں کرتے ہیں، اصل جملہ یہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے بھی اس پہ بڑی حیرت ہوئی تھی جس پر تجھے ہوئی ہے، تو جب میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یعنی کہ ہم سفر میں کیوں قصر پڑھیں؟ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں جی اتنا وقت ہوتا ہے ہم پڑھ لیں پھر کے، اور آج کل تو سفر بھی آسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے تو تم اللہ کا صدقہ قبول کرو، یعنی گفٹ ہے۔ سفر میں قصر نماز اللہ کا ہدیہ ہے، اس کو قبول کیجیے۔ پھر اس طرح مرہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس مہمان آئے، آپ نے اپنی بیویوں کو کھانا لانے کے لیے کسی کو بھیجا، بیویوں کے پاس کسی کو بھیجا کہ کھانا لائیے، ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔
اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے۔ آپ کو ایک بھنی ہوئی بکری تحفے میں دی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے فضل سے ہے اور ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں۔ سلسلہ تو صحیحہ 2797۔ تو کیا پتہ چلا کہ گھر میں مہمان کے لیے کچھ نہیں تھا، الوہاب نے بھنی ہوئی بکری بھیج دی۔ آپ بھی تو مانگ کے دیکھیے الوہاب سے۔ اسی طرح ایک اور روایت، وہ بھی سلسلہ صحیحہ کی 1328 ہے۔ انس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ساری عمر نیکی کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیوں یعنی ہدایہ جو ہے اس کی کے منتظر رہو، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کے عطیات اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ اور اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور تمہاری گھبراہٹوں کو امن دے۔ آمین تو بولیے، کتنی ضرورت ہے کہ ہمارے عیب ٹھک جائیں۔ تو اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ کہ وہ آپ کے عیبوں کو چھپا دے۔ اور اسی طرح بشیر بن سعد سے ایک روایت لے لیجئے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے غلام تحفے میں دیا، پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو اس تحفے پر گواہ بنایا۔ آپ نے کہا کہ تم نے ساری اولاد کو ایسے تحفے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اسے بھی واپس کر، یعنی سب کو دو۔ یہ نسائی کی روایت ہے 3707۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اپنے سب بچوں کو ایک جیسا دیا کریں۔ پھر حضرت ابن عباس سے ایک روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا تحفے میں رجوع کرنے والا اپنی قید چاٹنے والے کی طرح۔ نسائی 3727۔ یہ جو منگنیاں ٹوٹنے اور طلاقوں کی صورت میں اور ناراضگیوں کی صورت میں چیزیں واپس کرتے لیتے نا، اس وقت اس حدیث کو یاد رکھیے۔ وہ لڑکے کی انگوٹھی بھی دے دو، وہ اماں کو کڑے پہنائے تھے وہ بھی دے دو۔ اللہ نے کے نبی نے کتنی بری مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تحفے دے کر واپس نہ لینے والا بنائے۔ اصل میں تحفے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو گلے کی بھانس ہوتے ہیں، رسمیں، اور ہم نے تحفوں کا نام دیا ہوا۔ کون لڑکے کی ماں کو 5 تولے کے کڑے پہنائے آج خوشی سے؟ صرف رسموں میں جکڑ کے آج ہم نے اپنے آپ کو اصل مقصد سے دور کر لیا۔ اس